السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس عظیم الشان کانفرنس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جن کی زیر نگرانی جمعیت نے الحمدللہ بہت ترقی کی ہے. کبھی بالکل بند ہو چکی تھی، رسالے تک بند ہو چکے تھے، ترجمان تک بند ہو چکا تھا، بلڈنگیں بہت خستہ حال تھیں. الحمدللہ اب کروڑ روپے کا کام بھی ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ عاملہ کی میٹنگ میں گئے تو وہاں یہ چرچا چلا تھا کہ اس بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے لیے بجٹ کا انتظام کیسے کیا جائے، اور پھر سب کے اوپر ذمہ داری سونپی گئی. اللہ رب العالمین ہماری جمعیت و جماعت کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. مرکزی جمعیت اہل حدیث امیر محترم کے بعد مشرقی یو پی کے امیر محترم جناب حافظ عتیق الرحمان صاحب اور ناظم فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ. میں جب لکھنؤ میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ دور تھا کہ لکھنؤ کے اندر جمعیت و جماعت کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. اور جب میں نے 4-5 سال پہلے جب یہاں ہم نے اپنا قدم رکھے تب مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ اب مشرقی جمعیت اور ضلعی جمعیت کی قد و کاوش سے اتنا کام ہوا ہے کہ آج الحمدللہ 22 مسجدیں ہیں اطراف کے اندر اور لکھنؤ کے اندر جمعیت کی. اور تقریباً 1-2 مسجدوں کو چھوڑ کر میں ساری مسجدوں میں جمعے کے خطبے بھی دے چکا ہوں. اللہ رب العالمین ہماری جمعیت و جماعت کو اور مستحکم فرمائے. اتنی دور سے سفر کر کے آئے ناگپور کی سرزمین سے ہمارے خازن صاحب وکیل پرویز صاحب، جنہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا اور 20 پروگرام انہوں نے ناگپور کی سرزمین پہ ہمارے کروائے. عمر کے 90 سال بھی پورے کر چکے ہیں وہ، تقریباً 90 سال سے اوپر، لیکن اس وقت بھی جمعیت اور جماعت کی میٹنگوں میں اور جلسوں میں ابھی بھی وہ شریک ہوتے ہیں. بہت سی بیماریوں میں ملوث ہیں. اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یقیناً یہ سمجھ رہا تھا کہ آج مجھے بہت جلدی ٹائم مل جائے گا، اور پرسوں یا نرسوں میں بہار میں تھا تو مجھے عتیق الرحمان صاحب نے فون کیا اور مجھے یہ بتایا کہ آپ کا ٹائم مغرب کے بعد ہے. تو میں مغرب کے بعد اپنے حساب سے گاڑی واڑی منگایا اور فوراً بیٹھا، اور تب سے میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن مجھے شہاب الدین مدنی صاحب نے یہاں بتایا نہیں، آپ کا بالکل لاسٹ میں ٹائم ہے، مسک الختام ہے آپ. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو میں لوکل ہوں، لکھنؤ ہی کا ایک باشندہ ہو گیا ہوں، تو اب گھر کی مرغی دال برابر مجھے پہلے ہی نپٹا دیا جائے گا اور میں معاملے کو نپٹا کے جلدی سے نکل جاؤں گا. لیکن اس وقت بھی مجھے باللاسٹ ہی میں ٹائم ملا. بہرحال میں ممنون ہوں، مشکور ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ اس پروگرام کو جس مقصد کے تحت رکھا گیا اس مقصد میں ہمیں پوری کامیابی عطا فرما. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب ہے اور فساد برپا کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی بات کرتا ہے. وہ اللہ رب العالمین نے یہ منافقوں کی صفت بیان کی ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ تو منافقوں کا کام ہوتا ہے. جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون. اللہ نے کہا ہوشیار رہنا ان سے, یہی فسادی ہیں. یہ اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اصلاح کرتے نہیں ہیں, یہ فسادی ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے فساد زمین پر برپا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کریم کی اس آیت کو سنیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آئے ساری دنیا کے انسانوں, ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتانا مطلب ہے کہ تم لوگوں میں انسانیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, سب ایک باپ کی اولاد ہیں. لہذا آپس میں بھائی بھائی ہیں, کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں ایک ہے. ہم نے تمہارے شعبے, تمہارے قبیلے, تمہاری برادریاں ہم نے بنائی ضرور ہیں, لیکن اس لیے نہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم فلاں سے اوپر ہیں, فلاں سے اونچے ہیں, ہماری کاسٹ یہ ہے, ہم فلاں سے افضل ہیں. نہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بڑا وہی ہے جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, اللہ کا سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہے. یہ انسانیت کی تعلیم سے بھری ہوئی آیت ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بتاتی ہے. اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اکثریت کو یہ چاہیے کہ اقلیت کا خیال رکھا جائے. خلفائے راشدین کے دور میں اقلیت کا ہمیشہ خیال رکھا گیا ہے. آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں. اس واقعے کو علامہ ذیلعی نے اپنی کتاب نصب الرایہ کے اندر بیان کیا ہے. نصب الرایہ میں بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ مقام حیرہ میں, شام کی ایک بستی تھی, ایک شہر تھا جس کا نام حیرہ تھا. اس حیرہ شہر کے اندر ایک مسلمان نے کسی یہودی کا قتل کر دیا, اور اس حیرہ بستی کے اندر اسلامی حکومت ہے. جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے والی حیرہ کو ایک لیٹر لکھا, ایک خط لکھا, اور اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ جس یہودی کو جس مسلمان نے قتل کیا ہے اس کو فوراً حراست میں لیا جائے. علامہ ذیلی جیسی شخصیت لکھ رہی ہے نصب الرایہ میں, اس مسلمان کو فوراً حراست میں لیا جائے, اور آئے والی حیرہ اس مسلمان کو مقتول کے ورثاء کے سامنے پیش کرو, یہودی کے رشتہ داروں کے سامنے پیش کرو. اور یہودی کے رشتہ داروں کو اختیار ہے, اس کے ورثاء کو اختیار ہے, چاہے تو مال لے کر اس کو چھوڑ دے یا معاف کر دے. اگر انتقاماً وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتا ہے تو پھر اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے. اگر یہاں میڈیا کے افراد ہو تو لکھیں یہ خلفائے راشدین کا وہ روشن زمانہ تھا اور تابناک زمانہ تھا جہاں والی حیرہ کو لیٹر لکھا جا رہا ہے اور پھر مسلمان کو حراست میں لیا جا رہا ہے, اور مسلمان کو حراست میں لینے کے بعد, گرفتار کرنے کے بعد اس کو مقتول کے ورثاء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مقتول کے ورثاء نے دیت لینے سے منع کر دیا, مقتول کے ورثاء نے معاف کرنے سے منع کر دیا, اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ خون کے بدلے میں خون, یعنی انتقاماً اس مسلمان کو بھی قتل کیا گیا اور والی حیرہ نے اس مسلمان کا قتل کروایا. میرے پیارے ساتھیوں, یہی اسلام کی وہ صاف و شفاف تعلیم ہے کہ اکثریت اقلیت پر ظلم نہ ہونے دے, الپسنکھیکوں پر ظلم نہ ہونے دے. اور اس سلسلے میں خلفائے راشدین کا زمانہ میرے بھائیوں ایسی تعلیمات سے بھرا پڑا ہے. آپ غور کریں حضرت عمر فاروق کے اس لیٹر پر. اور اتنا ہی نہیں, آپ آگے چلیں کتاب الاموال کے اندر میرے پیارے ساتھیوں, عبید قاسم ابن سلام کی کتاب ہے کتاب الاموال. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہم اس سے نقل کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک ذمی کاشتکار تھا, جس کا باغ تھا بیچارے کا. اس باغ کے اندر
حضرت عمر فاروق کی طرف سے متعین کردہ ایک فوجی اس باغ کے اندر گھس گیا. وہ ذمی کا تھا, وہ ایک غیر مسلم کا باغ تھا, اور اس نے اس باغ میں گھس کر, اس یہودی کے اس ذمی کے باغ میں گھس کر وہاں سے انگور توڑ لیے اور انگور کو کھانے لگا. یہ شکایت پہنچائی گئی اس باغ کے مالک نے, امیر المومنین آپ کا ایک فوجی میرے باغ میں آتن مچا رہا ہے, میری اجازت کے بغیر میرے باغ میں گھس گیا ہے اور اس نے میرے باغ سے انگور توڑے ہیں. حضرت عمر فاروق نے سارے کام چھوڑے, اس ذمی کے ساتھ اٹھے, وہاں تک پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ ذمی بالکل سچ بول رہا ہے اور وہ فوجی, وہ سپاہی انگور کھا رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس فوجی سے پوچھا, یہ کیا معاملہ ہے, تمہیں اس باغ کے انگور کھانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس فوجی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا, امیر المومنین میں نے اپنی مرضی سے یہ انگور نہیں کھائے. کہا کیوں, پھر کیسے کھائے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا اور بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا تھا. اس بھوک کی وجہ سے میرا چلنا تو بھر ہو چکا تھا, مجھے گشی آ رہی تھی, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. قریب میں یہی باغ مجھے نظر آیا, میں اس باغ میں گھس گیا, میں نے انگور توڑے اور کھانے لگا. میں بھوک سے مجبور تھا, اس لیے میں نے یہ انگور میں نے کھانا شروع کر دیے. حضرت عمر فاروق نے اس کی بھوک کی حالت پر نظر ڈالی اور اس ذمی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ, یہ انگور کا تم کیا مال لینا چاہتے ہو؟ بس بدلہ بتائیے, کتنے کا کھجور کھا, کتنے کا انگور کھایا ہوگا؟ لہذا اس نے جتنی قیمت بتائی حضرت عمر فاروق نے بیت المال سے وہ قیمت ادا کر دی. یعنی ایک خوشہ کھجور بھی اس ذمی کا نہیں حلف کیا کہ ارے کھا لیا تو کیا ہوا. آج میرے بھائیوں, کوئی ہے بے قصور ثابت ہو جانے کے بعد, عدالتوں سے بھی بے قصور ثابت ہو جانے کے بعد, کیا کوئی ہے جو کسی کے ٹوٹے ہوئے اور بلڈوزر چلے ہوئے مکانات پر تعمیر کرا سکے یا اس کا معاوضہ دے سکے؟ خلفائے راشدین کے اس زمانے پر ہمیں اور آپ کو نظر ڈالنا پڑے گی. کتاب الخراج کے اندر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ کچھ ذمی کاشتکاروں نے شکایت کی, اے امیر المومنین آپ کے سپاہی ہمارے راستے سے نکلے, ہمارے علاقے سے نکلے, ہماری بستی سے گئے, لیکن انہوں نے ہمارے کھیتوں سے راستہ بنایا اور ہمارے کھیتوں کو انہوں نے روند ڈالا, ہماری فصل کو انہوں نے برباد کر دیا. آپ کے سپاہیوں نے ہمارے کھیتوں سے راستہ نکالا اور یہاں سے راستہ بناتے ہوئے وہ گئے. حضرت عمر فاروق نے فوراً کلاس لے لی اور فوراً آتے ہیں اور اس یہودی ذمے سے ان کاشتکاروں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کتنا نقصان ہوا. ان کاشتکاروں نے گوڑا بھاگ لگایا, حساب کتاب جوڑا اور حساب و کتاب جوڑنے کے بعد فرمایا, امیر المومنین ہمارے 10,000 درہم کا نقصان ہوتا ہے, 10,000 روپے درہم ہمیں مل جائیں تو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے, ہم آپس میں جس کا جتنا نقصان ہوا ہوگا دے دیں گے. حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنے خادم کو حکم دیا اور بیت المال سے 10,000 درہم دلوائے گئے. نہ جان گئی نہ مال کو غصب کیا گیا, اگر مالی نقصان ہوا تو مال دیا گیا, رقم دی گئی, اور جانی نقصان ہوا تو جان کے بدلے میں جان دی گئی. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت علی کے زمانے میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. حضرت علی کے زمانے میں ایک مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا. حضرت علی نے اس مسلمان کو گرفتار کروایا, اس کے مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا, لیکن مقتول کے ورثاء کسی بھی قیمت پر نہ بیعت لینے کے لیے تیار ہوئے نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوئے. پھر حضرت علی نے اس ذمی کا انتقام دلوایا, بدلہ دلوایا اور اس مسلمان کو قتل کروایا. یہ واقعات ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو بھرے پڑے ہیں, خلفائے راشدین کے بھرے پڑے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے حکومت کیسے چلائی, سلطنت کیسے چلائی, خلافت کیسے چلائی. سب سے لاسٹ میں بولنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں جو چیزیں اور جو واقعات سوچ کے آتا ہے اس سے پہلے کے مقرر وہ سارے واقعات بول چکے ہوتے ہیں. اب ذہن میں جو بنا کر آیا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بول چکا ہے, یہ تو بول چکا ہے, یہ تو فلاں نے بول دیا, یہ تو فلاں نے بول دیا. یہ سب سے لاسٹ میں بولنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے ذہن میں بھی وہ واقعات تھے
اور میں سوچ رہا تھا کہ ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھا جائے، لیکن ان واقعات کو ایک تو ہمارے جھنڈا نگر کے ناظم جناب شمیم ندوی صاحب نے اس میں سے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ واقعہ میرے بھائیوں اشہر المشاہیر الاسلام کے اندر وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ بیت المال سے جو 2 اونٹ بھاگے تھے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، جو 2 اونٹ بھاگے تھے، وہ اونٹ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا تو پتہ یہ لگانے لگے کہ یہ اونٹ بھاگے کیسے۔ امانت داری دیکھیے، صداقت دیکھیے اور سچائی دیکھیے۔ جب یہ 2 اونٹ بھاگے بیت المال سے تو کہا یہ تو بعد میں پتہ لگاؤں گا کہ کیوں بھاگے، لیکن پہلے تو ان کو پکڑ کے لایا جائے۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ دونوں اونٹ ان سے آگے آگے بھاگ رہے ہیں، آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور سخت گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اتنی گرمی کے پیروں میں پھلک پڑ جائے، اور اپنے 2 منزلہ مکان پر، عالی شان مکان پر حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا چلا رہا ہے، دوڑتا ہوا چلا رہا ہے۔ پہلے تو پہچان نہیں سکے، لیکن دل میں سوچتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ شام کے وقت اپنے کام سے نکلتا، لیکن جب حضرت عمر قریب آئے تو کہا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، آواز دی امیر المومنین ادھر آئیے۔ حضرت عمر نے کہا عثمان بیت المال کی اونٹ بھاگ رہے ہیں، بیت المال کے اونٹ بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنے غلاموں کو بھیج کر پکڑوا لوں گا، آپ آئیے سائے میں بیٹھیے اور پانی پیجیے۔ حضرت عمر فاروق کے الفاظ یہ تھے، عثمان تیرا پانی تجھے مبارک ہو، عثمان تیرا سایہ تجھے مبارک ہو، امیر المومنین مجھے بنایا گیا ہے، ان اونٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اگر ایک اونٹ بھی غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ ہمارے ہندوستان کی محنت اور گاڑی کمائی جو لے کر انگلینڈ میں اور برطانیہ میں بھاگے پھر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کوئی لے گا؟ اور کون ہے؟ میرے پیارے ساتھی ذرا تصور کریں اور ہم دیکھیں خلفائے راشدین کا زمانہ کیا ہمیں سبق دیتا ہے، کیا سکھلاتا ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ، عثمان تیرا سایہ تجھے مبارک ہو، عثمان تیرا پانی تجھے مبارک ہو۔ پھر ان اونٹوں کو پکڑنے میں لگ گئے، ان اونٹوں کو پکڑتے 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 کامیاب ہو جاتے پکڑنے میں، اور ان اونٹوں کو پکڑ کر بیت المال میں لاتے ہیں، بیت المال میں لائے اور جمع کر دیا۔ اب ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر لکھا ہے کہ اب پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی، وجہ کیا تھی، یہ اونٹ بھاگے کیوں، یہ اونٹ گئے کیوں؟ تو وجہ یہ پتا چلی کہ امیر المومنین یہ اونٹ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، ان کو تکلیف تھی۔ تکلیف کیا تھی؟ ابن الجوزی نے لکھا ہے سیرت عمر کے اندر کہ ان اونٹوں کے دبر میں ان کے لیٹرین کے راستے میں زخم ہو چکے تھے، ان زخموں کی تاب وہ اونٹ نہیں لا پا رہے تھے، ان اونٹوں زخموں کی تاب نہیں لا پا رہے تھے وہ اونٹ، جس کی وجہ سے رسی توڑا کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دم اٹھا کر دیکھا ان اونٹوں کی دم کو تو پتا چلا کہ ان اونٹوں کی دبر میں ان کے لیٹرین کے راستے میں زخم ہے، اور جن سے میل و کچیل و گندگی نکل رہی تھی۔ تب حضرت عمر نے مشورہ کیا، خود جنگل گئے۔ سیرت عمر میں ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر جنگل میں گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد جڑی بوٹی ڈھونڈی اور جڑی بوٹی توڑ کر لائے، اس کو پیسا۔ ابن الجوزی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے ان اونٹوں کے دبر کو صاف کیا، ان کی لیٹرین کی جگہ کو صاف کیا، اور پھر اس کے اندر مرہم لگایا اور اس کے اندر وہ جڑی بوٹیاں جو پیسی تھی وہ علاج کیا، اور فرمایا کہ اگر آج عمر فاروق کے زمانے میں میرے دور خلافت میں اگر ایک اونٹ کو بھی تکلیف ہوئی تو میں قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دو اونٹوں کو غائب نہ ہونے دیتا ہو، جن کی حفاظت کے لیے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نکلتا ہو، وہ شخص انسانیت کی حفاظت کے لیے کیا کرتا ہوگا؟ انسانیت کی حفاظت کے لیے اس نے کون سے کرم نہیں کیے ہوں گے، کون سے جتن نہیں کیے ہوں گے، جس نے اونٹوں کو غائب نہ ہونے دیا ہو، بلکہ اونٹوں کے لیٹرین کے راستے میں مرہم وہ لگاتے ہو، پٹی وہ باندھتے ہو، علاج وہ کر رہے ہو، جڑی بوٹی توڑ کے وہ لا رہے ہو۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ شیخ عبد الحسین
मदनी ने वाकया बयान किया था कि बूढ़े वाला कोई यहूदी बूढ़ा था, बूढ़ा यहूदी, और भीख मांग रहा है, कमजोर हो चुका है। हजरत उमर की नजर पड़ी, उससे पूछा, यहूदी हो जी, इस बुढ़ापे में तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उसने जो जवाब दिया उससे उमर कांप गए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, जिजिया देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, और फिर हमें घर का कुछ खर्चा भी है, मैं क्या करूं? हजरत उमर फारूक ने उस बूढ़े यहूदी से कहा, उठो उठो, अपने घर ले गए और बैतुल माल से उस बूढ़े का तराजुम करवाया, उस बूढ़े को तो कुछ दिलवाया, उसकी मदद की और ऐलान करवाया सबके सामने कि आज के बाद इस बूढ़े का जिजिया माफ किया जा रहा है। जब ये जवान था तो हम इससे टैक्स वसूल करते थे, जिजिया लेते थे, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम कुछ दें, इसके ऊपर हम नजर रखें और इसका ख्याल रखें। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा सकते हैं आप, एक एक शख्स का ख्याल रखा जाता था, ये नहीं देखा जाता था कि वो किस मजहब का है, किस मसलक का है। और वो वाकया तो मशहूर है, हजरत उमर फारूक जब मुल्क मिस्र गए और लोगों से पूछा कि तुम्हारा अमीर अमर इब्न आस ठीक तो है? सबने कहा बहुत अच्छा अमीर है। एक 12 साल का बच्चा उठता है, 12 साल का बच्चा, वो यहूदी बच्चा था, और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, अमर इब्न आस में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मुझे बदला चाहिए, और बदला ये चाहिए कि अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे कोड़ा मारा। घुड़सवारी हो रही थी, तुम आगे निकलते या मैं आगे निकलता, मैं इनके लड़के के साथ दौड़ रहा था, अमर इब्न आस का लड़का पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया, गुस्से में अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे कोड़ा मार दिया। अमर इब्न आस ने नजर, हजरत उमर फारूक ने नजर डाली, अमर इब्न आस ने कहा, अल्लाह या अमीर अल मोमिनीन, मुझे इस वाक़े की कोई खबर नहीं, ये शिकायत अब मेरे पास है। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए अमीर, जब अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाने वाले? अल्पसंख्यक पर, अकलियत पर जुल्म होगा नहीं। आए यहूदी बच्चे इधर आओ। उस यहूदी बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया, और कोड़ा देने के बाद कहा, जितनी जोर से इस बच्चे ने तुझे कोड़ा मारा, तू भी अपना इंतकाम ले, तू भी अपना बदला ले। उस बच्चे ने इंतकाम लिया, एक कोड़ा मारा, लेकिन अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर की एक तकरीर में मैंने सुना, मेरे भाइयों, उन्होंने कोड़ा मारने के बाद हजरत उमर फारूक ने कहा अपने खादिम से, अरे खादिम, एक थप्पड़ अमर इब्न आस को भी मारो। बदला तो ले लिया बच्चे ने, इंतकाम तो हो गया, लेकिन एक थप्पड़ अमर इब्न आस को भी मारा जाए। एक थप्पड़ अमर इब्न आस को भी मारा गया। अमर इब्न आस ने बात पूछा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी गलती क्या थी? कहा, तेरी गलती ये थी आए अमर कि तूने अपने बच्चे को सही तरबियत नहीं दी थी, तूने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दी थी। अगर सच्ची तालीम दी होती और सही तरबियत दी होती तो तेरा बच्चा इस गुमान में नहीं होता कि मेरा बाप तो गवर्नर है मुल्क मिस्र का, इसलिए मुझे कोई सजा नहीं देगा। ये घमंड, ये तकब्बुर तेरे बेटे के दिल में तेरे रोब और दबदबे की वजह से, तेरे जाहशमत की वजह से आया है, इसलिए अब ये चाटा, ये थप्पड़ तुम्हें याद रखेगा और अपने बेटे को सही तरबियत दोगे। मेरे भाइयों, ये था अल्पसंख्यक के साथ अदल, ये था अल्पसंख्यक के साथ इंसाफ, ये था अल्पसंख्यक के साथ इंसाफ। हजरत उमर फारूक, एक यहूदी जिसने शराब पी रखी थी, नशा, और नशे की हालत में उसको पकड़ा और उसको कोड़े लगाने लगे, और जब उसको कोड़े लगाने लगे मेरे भाइयों, तो उसने हजरत उमर फारूक को गालियां देना शुरू कर दी। और गालियां कैसी होती हैं मेरे भाइयों, इसका अंदाजा तो हमें और आपको अच्छी तरीके से है। उसने बुरा भला कहना शुरू किया। हजरत उमर फारूक ने कोड़ा रोक दिया और कहा, इसको जाने दो। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, वो गालियां दे रहा और आप उसको जाने दे रहे हैं? जवाब दो तो फरमाया, सजा तो मैं दे रहा था उसको, इस्लामी सजा, लेकिन उसने मुझे गालियां दी तो गाली की हालत में मुझे और गुस्सा आ गया। अगर इस गुस्से में मैं उसको मारूंगा तो ये जाती बदला होगा, ये इस्लामी बदला नहीं होगा। इसलिए उमर किसी से जाती बदला नहीं लेता है। हजरत उमर फारूक ने उस यहूदी को कोड़े भी नहीं मारे और कहा, इसको जाने दो। मेरे प्यारे साथियों,
परमिशन सिर्फ 10 बजे तक की है। मुझे शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि आप बोल सकते हैं 25-30 मिनट। बस एक वाक़े की तरफ में और, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं जितनी दूर बॉम्बे से जो शख्सियत चल के आई है, हम चाहते हैं कि उनको भी कुछ न कुछ वक्त मिले जो अभी पहुंचे हैं। एक वाक़े की तरफ हम आपको और लेकर चलते हैं। इस वाक़े को भी अशहरुल मशाहीर इस्लाम के अंदर और इब्नुल जौज़ी ने सीरत उमर के अंदर इस वाक़े को नकल किया है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक के जमाने में जब मिस्र को फतह किया गया और उस मिस्र के अंदर जब हजरत अमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा, तो उस मिस्र की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी बुराई पाई जाती थी। और बुराई ये पाई जाती थी कि मिस्र की आवाम, मिस्र के लोग, मिस्र की जिम्मी, मिस्र की यहूदी, मिस्र के जो लोग गैर मुस्लिम थे, उनके अंदर एक बुरी रस्म ये पाई जाती थी कि वो दरियाए नील के अंदर एक कुंवारी लड़की को भेड़ चाहते थे, उसकी बलि देते थे। और उनका अकीदा ये था कि जब तक ये नहर बलि न ले ले, एक कुंवारी लड़की की जान न ले ले, तब तक ये जारी नहीं होती थी। और उनके खेत में अनाज पैदा नहीं होता था, गल्ला पैदा नहीं होता था। हजरत अमर इब्न आस ने लोगों को रोका कि अब हम इस रस्म बद को अदा नहीं करने देंगे। लोगों ने कहा कि अगर आप रोक रहे हैं तो फिर बताइए, अगर हमारे अनाज पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इस रस्म बद को छोड़िए। उस रस्म बद को मिस्र के लोगों ने छोड़ दिया। पर आपको मालूम है, जब मिस्र के लोगों ने उस रस्म बद को छोड़ा तो उसी साल कहत पड़ गया, अनाज ही पैदा नहीं हुआ। अंदाजा लगा सकते हैं, शादी के बाद 10 साल बच्चा न हो, कोई कहते फला जगह चले जाओ तो हो जाएगा, और चला जाओ एकदम हो जाए, तो आदमी क्या कहेगा? सही है यार, वो आदमी सही कह रहा है। मिस्र के यहूदियों ने भी यही कहा, वहां की आवाम ने भी यही कहा, लो आए हमारे अपने आस, आपके कहने पर हमने छोड़ दिया और हमने कुंवारी लड़की की बलि नहीं दी, हमारा अनाज पैदा नहीं हुआ, गल्ला पैदा नहीं हुआ, हमें आपको टैक्स भी देना पड़ता है। अब हम टैक्स नहीं देंगे और जबरदस्ती अगर आप हमसे टैक्स वसूल करेंगे तो हम आपका इलाका छोड़कर जिला वतन हो जाएंगे, हम इलाका ही छोड़ देंगे। जब हमारी पैदावार नहीं हो रही, मामला गंभीर था। उनकी शिकायत किसी हद तक सही भी थी। हजरत अमर इब्न आस ने लेटर लिखा हजरत उमर फारूक को, कैसा ऐसा मामला यहाँ है? हजरत उमर फारूक ने कहा कि लड़की की जान तो नहीं जाने देंगे, लेकिन मामला सख्त है, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत देखिए। यहूदी की जो लड़की है, गैरों की जो लड़की, हमें क्या मतलब? नहीं, हम ये रस्म बद नहीं होने देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक लेटर लिखा उस दरियाए नील के नाम, और उस लेटर को भिजवाया। अमर इब्न आस ने उस लेटर को दरियाए नील में छोड़ा, जिस लेटर में ये लिखा हुआ था, इन कुंत तजरी मिन क़ब्लिक फला तजरी बअदहू। आए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहती है तो तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं, आज के बाद तू बिल्कुल जारी मत होना। आए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहती है तो तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं, सूखी रहना, हमेशा खुश्क रहना, तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है। वइन कान अल्लाहु वाहिदुल क़हार हुवल्लज़ी युजरीक, और अगर वो अल्लाह जो क़हार है, वाहिद है, उसके हुक्म से तू जारी होती है, उसके हुक्म से तू बहती है, फनसअलुल्लाह तआला युजरीक, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे, वो तुझे जारी कर दे। ये खत जैसे दरियाए नील में पड़ता है, दरियाए नील पे ऐसा पानी आता है, ऐसा पानी आता है। इब्नुल जौज़ी ने सीरत उमर के अंदर और अशहरुल मशाहीर इस्लाम के मुसन्निफ ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है कि जरूरत से ज्यादा पानी आ गया और पानी अपनी लेवल से 16 गज ऊपर पहुंच गया। यानी अभी पानी नहीं था, अब पानी 16 गज ऊपर पहुंच गया। हजरत उमर फारूक और अमर इब्न आस को ये दुआ करना पड़ी कि अल्लाह, हमने रहमत की बारिश मांगी थी, जहमत की नहीं। अरे अल्लाह, तू रहमत की बारिश फरमा और इस बारिश का इसको जहमत न बना। मेरे भाइयों, हजरत उमर को ये तो गवारा था कि कोई जिजिया न दे, ये तो गवारा था कि लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये गवारा नहीं था कि एक मासूम और कुंवारी लड़की की बलि चढ़े। इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत का ख्याल रखा जाता था, इस तरीके से इंसानों का ख्याल रखा जाता था, उनकी जान और माल की हिफाजत हुआ करती थी। और यही जिंदगी है मेरे प्यारे साथियों कि हम अक़लियत का ख्याल रखें और अक़लियत पर जुल्म न होने दें। अक़लियत की पूरी जिम्मेदारी आयत होती है मेरे भाइयों उस जगह के हाकिम की, उस जगह की सरकार की। तो अक़लियतों पर जुल्म नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों।
حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا جاتا ہے. ان کے واقعات میں اگر آپ پڑھیں گے تو ایسی امانت داری کہ ان کی بیوی دودھ پی رہی ہے, دودھ کا پیالہ بیت المال سے آیا تو چھین لیا, بیوی ہم دودھ نہیں پینے دیں گے. کہا پیٹ میں بچہ ہے, ہمارے پیٹ میں بچہ ہے, اگر دودھ نہیں ملے گا تو بچہ مر جائے گا 4 دن سے بھوکی ہو. فرمایا عمر ابن عبدالعزیز نے, میری بیوی یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے, تم اس میں خیانت کر رہی ہو, اگر پیٹ کا بچہ مرتا ہے تو مر جائے, مجھے اس پیٹ کے بچے کا مر جانا گوارا ہے, لیکن مسلمانوں کے بیت المال میں امانت میں خیانت ہمیں گوارا نہیں ہے. اس طریقے سے مال کی حفاظت ہوا کرتی تھی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں تحفظ انسانیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ الپ سنکھیت کا, اقلیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا, جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.